السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق موجودہ دور میں شرک کی ایک قسم تعویذ اور گنڈوں کے بیان کے تعلق سے ہے۔ چونکہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جن کا تعلق ظاہری طور پر اسلام سے ہے، ایمان سے ہے، مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں ان کی پیدائش ہوئی، مسلمانوں کے گھرانوں میں وہ پلے اور بڑھے، لیکن پھر اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یا اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ جن کا تعلق صرف اپنی شکم پروری سے ہے، پیٹو لوگ جو لوگوں کے ایمان کو، ان کے مذہب کو برباد کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے پیٹ کی خاطر، یہ لوگ مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو جن شیاطین اور اس قسم کی بہت ساری چیزوں کے جھمیلوں میں ڈال کر کے ان کو شرک کی انتہا تک لے جاتے ہیں، اور ان بھولے بھالے نادان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر ہم شرک کی کون سی قسم میں گرفتار اور ملوث ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں تعویذ اور گنڈوں کی، کہ تعویذ اور گنڈے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا، تمیمہ لٹکایا، گنڈا یا اسی طریقے سے منقا، دھاگا، گلے میں کوئی چیز لٹکانا، جسم میں کوئی دھاگا باندھنا، انگوٹھی یا اسی طریقے سے دوسری کوئی بھی چیز، چھلا وغیرہ، جس سے اگر آدمی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو کچھ فائدہ پہنچائے گا، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی اور اس کی تکلیف کو دور کرے گا یا مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا، تو یہ ان تمام چیزوں کا تعلق شرک سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب بھی اس قسم کی کسی چیز میں ملوث دیکھا، آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، یا بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیتل کا کوئی کڑا وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، میں ایک قسم کی بیماری سے اس وقت مبتلا ہوں جو کہ واہنہ ہے، جس کے اندر جسم کی جو نسیں ہیں وہ پھول جایا کرتی ہیں، یا جسم کے اندر ایک قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کڑے کو پہن رکھا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شاید اس کڑے کی وجہ سے ان کی یہ بیماری، ان کی یہ تکلیف، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فوراً انزعها، اس کو فوراً نکال پھینکو، کیونکہ اگر تم مر گئے اس حال میں کہ اس کو پہنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری موت اس حال میں ہو گئی کہ تم اس کو پہنے ہوئے تھے، تو پھر تمہاری کبھی کامیابی نہیں ہونے، تم کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہو، یعنی تم خائب و خاسر ہی رہو گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ اکرام کے توسط سے سمجھایا، یہ بتایا کہ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی بھی چیز
اپنے جسم میں لٹکائے، اپنے گلے میں لٹکائے، اپنے ہاتھ میں باندھے، اپنی انگلیوں میں پہنے، یا کسی پتھر سے جس کو وہ انگوٹھی میں لگا کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے کاروبار میں یا اس کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی، تو یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، ان کا یہ اثر ہے کہ جب وہ حجر اسود کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کا بوسہ لیا، پھر کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اے حجر اسود، نہ تو تم کسی بھی قسم کے نفع کے مالک ہو اور نہ ہی تم کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، اور میں تمہیں بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تم کو بوسہ لیتے ہوئے تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہیں لیتا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا پتھر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے جنت سے آیا ہے، اور یہ پہلے سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ جب یہ پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہ کلیئر اور واضح کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو یہ معمولی پتھر جن کو بعض لوگ خود اپنی روزی روٹی کی خاطر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے یا کسی ایسی جگہ جہاں پر ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی چادر تک نہیں ہوتی یا ایسی چھت تک نہیں ہوتی کہ جس سے وہ سایہ حاصل کر سکیں، دھوپ میں، گرمی میں وہ بھوکے اور پیاسے بیٹھ کر کے کچھ پتھروں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جس سے وہ لوگوں کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پتھر آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت اس کے ذریعے سے آئے گی، یا کچھ ایسی چیز وہ دوسری دیتے ہیں تعویذ وغیرہ کہ لے جا کر کے اس کو اپنے گھروں کے اندر لٹکا دو، لے جا کر کے اس کو اپنے گودام میں یا دکان میں لٹکا دیجئے، اس کے ذریعے سے بہت ساری برکتیں ہوں گی۔ تو ایک عقل اور ہوش والا شخص فوراً یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ معمولی چیزیں یا ان کا بتایا ہوا یہ طریقہ اگر اس طرح کا کوئی بھی اثر رکھتا ہے، یعنی ان کے نفع اور نقصان کا، تو ضرور اس کے ذریعے سے یہ لوگ خود جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی جگہوں پر کہ ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے صحیح سے، ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضرور اس کے ذریعے سے نفع اور نقصان حاصل کر لیتے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی نادانی اور کچھ لوگوں کی صرف شکم پروری کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کے لیے بڑا سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس آیت کے مصداق بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے باوجود مشرک ہونے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ آدمی باوجود اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہے، اللہ کے مالک اور رازق ہونے کا وہ قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں میں بھی ملوث رہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ شرک کی اتاہ گہرائیوں میں بھی گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ضرور فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم سے شرک ہو جائے اور ایمان لانے کے باوجود بھی انسان مشرک ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے اور شرک جیسی غلاظت اور پلیدگی سے ہمارے معاشرے کی، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔